اے میرے پیارے مسیح دیکھ کون آیا ہے، اے میرے پیارے مسیح دیکھ کون آیا ہے۔ مورخہ 4 جون 2005 کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کینیڈا کے شہر وینکوور تشریف لائے۔ حضور انور کا کینیڈا کی مغربی جماعتوں کا یہ پہلا دورہ تھا۔ اس سے پہلے 2004 میں آپ نے ٹورنٹو اور گرد و نواح کی جماعتوں کا دورہ فرمایا تھا۔ جو ہی حضور انور کی گاڑی مشن ہاؤس میں پہنچی تو حضور انور کی آمد کے منتظر احباب اور خواتین نے فرط محبت سے نعرہ تکبیر بلند کیے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ادھر سے شروع ہونا ہے نا؟ السلام علیکم۔ ہاں صبح ملے تھے۔ اچھا آتے ہیں آپ کو؟ کیا حال ہے؟ السلام علیکم، آپ بھی یہیں رہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو دیجیے، اوپن تو نہیں کیا۔ السلام علیکم۔ کینیڈا میں سب سے پہلے احمدی اسی بینک کے مستقبل جو یہاں آئے، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلو تم سے کر لیتا ہوں بس، باقی بند۔ اسلام اسلام، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، احمدیت احمدیت، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس۔ السلام علیکم۔ اس دورے کا اہم مقصد وینکوور شہر میں جماعت کی نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ یہ تقریب مورخہ 11 جون 2005 کو انجام پائی۔ فضا میں رنگ ہے دل نور میں، سیدنا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے قادیان سے منگوائی ہوئی مسجد مبارک کی اینٹ اس مسجد کی بنیاد میں پہلی اینٹ کے طور پر نصب فرمائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، احمدیت احمدیت، مرزا غلام احمد کی۔ حضور انور کے بعد حضرت بیگم صاحبہ نے ایک اینٹ نصب کی۔ اس کے بعد جن احباب کو اس مسجد کی بنیاد میں اینٹیں رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی،
ان میں مکرم امیر صاحب کینیڈا، محترم ایڈیشنل وکیل التبشیر صاحب، محترم پرائیویٹ سیکرٹری صاحب اور جماعت کینیڈا کے دوسرے عہدیدار شامل ہیں۔ اے میرے پیارے مسیح دیکھ کون آیا ہے، اے میرے پیارے مسیح دیکھ کون آیا ہے، فضا میں رنگ ہے دل نور میں سمایا ہے، فضا میں رنگ ہے دل نور میں سمایا ہے، اے میرے پیارے مسیح دیکھ اینٹیں رکھنے کے بعد حضور انور نے دعا کروائی۔ آیا ہے، جس کے آنے سے ہوئے۔ اس تقریب میں شامل مختلف مہمانان گرامی نے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ It is really an honor for myself to be here on behalf of the Premier of the province, Gordon Campbell, who unfortunately was unable to be here personally, to take part in what I think is a very, very special day. It's a special day because we just saw the ceremonial laying of the foundation stones for the first Ahmadiyya Jamaat in British Columbia. And that is something that as a British Columbian we can all be very, very proud of. This community is known for the promotion of social justice, equality and peace throughout the world. And I am delighted that I've been able to be here with my wife at the laying of the foundation of this house of peace and love for this community. And I believe that this strengthens the multi-faith diversity of our great province, of our great country. I know that all of us wish the Ahmadiyya community in British Columbia, the Ahmadiyya community in Canada well, and we hope that we continue to work together for the betterment of everyone in this great province, in this great country, to make it better and to make the better world for all of us and our children. And thank you very much once again, Your Holiness. Thank you. اس موقع پر کینیڈا کے وزیر اعظم کا خصوصی پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ I am delighted to extend my warmest greetings to the members of the Ahmadiyya Muslim community on the occasion of the groundbreaking ceremony for your first mosque in Vancouver. Faith plays an important role in the community, and your new mosque will no doubt serve as both a spiritual and social focal point for countless individuals. I know that this occasion will give you cause to reflect upon your faith's deep roots in your community and your hope for the future as part of British Columbia and Canada's society. Please accept my best wishes, the Right Honourable Paul Martin, Prime Minister of Canada. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I just want to say a few brief words. Firstly, thank you to all our honorable guests who have accepted our invitation and came here this morning to attend the foundation laying ceremony of our mosque. The foundation of our mosque are raised with the prayers of Hazrat Abraham and Hazrat Ishmael.
and they are nothing but submission to Allah, the Creator, and their desire and prayer for everlasting peace. There are only two components of a religion. One is complete love in God, and the other is to love mankind so much that one should think that their difficulty is one's own and prays for them. Islam has divided its teachings in two parts. One is the obligation to God, and the other is the obligation to God's creation. The right due to God is to consider Him worthy of obedience, and the rights of the creation are to be kind to God's creation. It is an evil way to harm others merely because of opposition to their faith. The message we have been spreading everywhere in the world to bring the peace in the world, and this is the objective of building of our mosques. Finally, once again, I thank all the guests who have taken their precious time to attend this function. This shows their love and brotherly relation towards the community. Allah reward them all. Ameen. And this mosque has not been given any name as yet, so today I also give the name to this mosque, Baitur Rahman, although there is already one mosque in America, but doesn't matter. So this mosque is in Canada, Baitur Rahman. वही चेहरा नहीं दिल को यकीन, देख पाएंगे वही चेहरा नहीं दिल को यकीन, है मेरे प्यारे मसीह देख कौन आया है, फजा में रंग है दिल नूर में समाया है मेरे प्यारे मसीह देख कौन